نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس ترتیب کے ساتھ چوتھا پارہ ہے الحمدللہ بفضل اللہ تعالی۔ تو اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ لوگو جب تک تم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو تب تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ محبوب چیز اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا اللہ رب العزت نے اس میں ایک ترغیب دلائی ہے، اور فرمایا کہ نیکی تم تب حاصل کر سکتے ہو جب تم محبوب چیز، اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ دیکھیں پچھلے اس پارے میں تلک الرسل، تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، ہم نے کل پڑھا تھا کہ گھٹیا چیز اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرنی، اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ محبوب چیز تم خرچ کرو گے تو نیکی کو حاصل کر لو گے۔ تو وہ ایک مطلب سب سے انتہا درجے کی نچلے درجے سے ہے بات، اور یہ سب سے اعلیٰ بات ہے اوپر والے درجے کی۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں کے درمیان اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، اور دیکھیں کہ یہ جو ہے نا سب سے محبوب چیز خرچ کرنے کا حکم یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور سب سے گھٹیا چیز کو خرچ نہ کرنے کا حکم یہ ایمان کا ایک نچلا درجہ ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے تاکہ ہم نیکی کو حاصل کر سکیں۔ یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، جس کا جتنا زیادہ ایمان مطلب نا وہ اچھا ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ وہ محبوب چیز خرچ کرے گا۔ دیکھیں ذرا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں عام دنوں میں اور روٹین میں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کو فرضی زکوٰۃ بھی نکالنے میں ان کو مطلب شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور نہیں وہ کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، دیکھیں اب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت اتری نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اس آیت کے نزول پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پسندیدہ باغ، ان کو جو اپنا محبوب باغ تھا انہوں نے وہ خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اب اس خرچ کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک عام صدقہ ہے، عام صدقہ ہوتا ہے خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ کر دینا اور اس کے مطلب بالکل پیچھے ہٹ جانا، اس میں سے کچھ بھی نہ لینا، بھول جانا کوئی مال خرچ کر کے۔ اور ایک ہے وقف کرنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ وقف یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب اس کا اصل مال ہے نا یہ اللہ رب العزت کے نام پہ ہوگا، اس کا کوئی مالک نہیں بنے گا، نہ حکومت مالک بن سکتی، نہ کوئی عام فرد مالک بن سکتا ہے، جبکہ اس کے جو اخراجات، اس کے جو فوائد ہوں گے، اس کے منافع جو ہوں گے، اس کی جو انکم ہوگی وہ غریبوں اور یتیموں اور مساکین میں تقسیم ہوگی۔ تو یہ وقف یہ بہت اچھی ایک چیز ہے۔ دیکھیں آج کل کیا، اس سے پہلے بھی مساجد، مدارس اور اس طرح حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی ان کے مندر وغیرہ انہوں نے بھی مطلب اپنے اللہ کے لیے وقف کیے ہوتے تھے۔ تو دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی کتنی ہی چیزیں، اپنے باغ اور اپنے مال وہ کتنے ہی اللہ رب العزت کے نام پہ وقف کیے ہوئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسی چیزیں اللہ رب العزت کے نام کی وقف کریں تاکہ صدقہ جاریہ ہمارا بن جائے۔ اس کے بعد آیات میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت بیان کی ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ رب العزت کے نام پر لوگوں کے لیے حج کے طور پر بنایا گیا ہے، اور یہ بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ حج فرض کیا صاحب استطاعت پر پوری زندگی میں۔ تو جب مال ہو، استطاعت ہو، زندگی ہو اور اسی طرح صحت ہو تو فوراً بیت اللہ کا حج کر لینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بڑھاپے کا مطلب انتظار کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جوانی کی حالت میں، صحت کی حالت میں وہ کرتے ہیں حج، لیکن ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ یہ رواج چل پڑا ہے کہ بڑھاپے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر حج کو چلے جاتے ہیں، نہ پھر ادھر مطلب رستے بھول جاتے ہیں، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، حج ہوتا نہیں صحیح طرح سے۔ تو اس لیے محترم عزیز بھائیو، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو عمر کا بالائی حصہ ہے، عمر کے جو
بہترین حصہ ہے، جوانی کا حصہ، اس میں کرنی چاہیے، یہ حج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مطلب کہ تم متحد ہو جاؤ، قرآن و حدیث پر متحد ہو جاؤ، اپنے آپ کے اندر فرقہ بازی پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اوس و خزرج کی کتنی لڑائیاں تھیں، اور اسی طرح عرب ایک دوسرے کو قتل و غارت کیا کرتے تھے، کتنی لڑائی جھگڑے تھے، کتنے مطلب جنگیں تھیں، تو اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، تم اگر ان لوگوں کے درمیان کروڑوں روپے بھی خرچ کر لیتے تو تب بھی یہ آپس کے اندر محبت نہ کرنے لگ جاتے، جو میں نے اس ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیا۔ اس کے بعد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگو، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے لیے بہترین امت نکالی گئی ہو۔ کس کام کے لیے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک وقت میں کئی بسا اوقات انبیاء آ جاتے تھے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی مطلب نبی تھے، پیغمبر تھے، اور انہی کے زمانے میں کچھ فاصلہ چھوڑ کر ان کے بھانجے یا بھتیجے لوط علیہ السلام، وہ بھی ایک قوم میں نبی تھے، کہ مطلب بسا اوقات ان کی زندگیاں پھر لمبی ہوتی تھی اور وہ خاص وقت کے لیے خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، اور پھر وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت اور ساری امت، سارے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی، پرندوں چرندوں کے لیے بھی، تا قیامت اور ساری مطلب قوم کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے وہ کیا ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ، اور پھر زندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی تھی، وہی 63 سال، جبکہ وہ نوح علیہ السلام کی 950 سال زندگی تھی، یعنی ان انبیاء کی زندگی بھی زیادہ، وقت بھی محدود اور لوگ بھی محدود، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی کم، وقت بھی لامحدود اور لوگ بھی تا قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ تو اب اتنا بڑا غیب تھا کہ لوگوں کو کیسے دعوت دی جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ تو برائی سے جتنا ہو سکے منع کرنا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے۔ فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانے۔ تو ان لیولوں کے اندر ہمیں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، زبان سے روک لو، ہاتھ سے روک لو، کم از کم اس کو برا جانو۔ برائی کو برا جاننا بھی ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی، کہ 5000 فرشتے اتار کر اللہ رب 313 تھے ادھر قریش مکہ کی تعداد، وہ 1000 تھی، 70 کو قیدی بنا لیا گیا قریش مکہ میں سے، کافروں میں سے 70 کو قیدی بنا لیا گیا، 70 جو نا وہ قتل کر دیے گئے، تو اور کچھ مطلب جن کو قیدی بنا لیا گیا ان میں سے بھی کچھ کو فدیہ کے طور پر مطلب فدیہ لے کر اور تعلیم لے کر وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ اس کے بعد پھر متقین کی صفات ہیں، متقین کی صفات ہم نے وہ سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھی تھی، ادھر بھی وہی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو تنگی اور مطلب خوشحالی میں، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس پارے کے شروع میں بھی خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا، اب ادھر بھی متقین کی صفات فرمایا نا، روزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو ادھر متقین کی صفات میں کیا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ تنگی ہو خوشحالی ہو، جون سا بھی میدان ہو،
وہ لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایسے خرچ کرتے تھے جیسے تیز آندھی ہو، تیز آندھی کی طرح، قریح مرسلہ، تیز آندھی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ جس کی زکوٰۃ رہتی ہے وہ اپنا زکوٰۃ کا حساب کرے۔ رمضان المبارک ایک تو زکوٰۃ نکل جائے گی اور ایک ڈبل سے ٹرپل اجر ہو جائے گا، اجر زیادہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ تو ویسے بھی دینی ہے صاحب نصاب نے، تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینوں کے اندر خرچ کرنا چاہیے تاکہ متقی بن جائے۔ متقی بنیں گے تو روزے قبول ہو جائیں گے، روزے قبول ہو جائیں گے تو جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام نے سمجھا کہ ہماری دیکھو جی غزوہ بدر کے اندر ہماری تعداد کم تھی تو ہمیں اللہ رب العزت نے فتح دی، تو اب بھی تعداد اس سے تو زیادہ ہی ہے نا، غزوہ بدر کی بنسبت زیادہ ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر کچھ صحابہ کرام کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکوبی میں ان کی امارت کے اندر 50 صحابہ کرام کو متعین کیا کہ تم نے ادھر اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے رہنا تاکہ اس پہاڑ کے دوسری طرف سے دشمن آنے والے کو آپ روک سکو۔ تو فرمایا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تب تک نیچے نہیں آنا، اس پہاڑ سے نیچے نہیں، چاہے ہمیں فتح ہو جائے، حتیٰ کہ فتح کے بعد اتنی دیر گزر جائے کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچنے لگ جائیں تب بھی تم نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں آنا۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتح دی، دشمن بھاگ گیا تو مسلمان مالک نعمت حاصل کرنے لگ گئے، جمع کرنے لگ گئے۔ تو صحابہ کرام نے جو پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے پہرے دار، انہوں نے سوچا کہ بھئی ابھی فتح ہو گئی ہے تو لہٰذا ہمیں چلنا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ خیر وہ آپس میں تکرار ہوتا کچھ صحابہ کرام چلے گئے۔ تو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر اس پہاڑ کی چوٹی پر پہرا نہیں ہے، تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر وہ احد میدان میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کافی نقصان پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ کرام اور زیادہ شہید ہوئے۔ تو اس میں پھر اللہ رب العزت نے ان کی غلطی کا، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی جو مسٹیک ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ دیکھیں فرمایا کہ یہ تمہاری طرف سے ایک مسٹیک ہے، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ دیکھیں وہ اتنے معزز لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، اور حتیٰ کہ ان میں سے کئی صحابہ کرام کے بارے میں تو جنت کی بھی خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ان سے تھوڑی سی دیکھیں کئی زیادہ باتیں، حتیٰ کہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے باتیں مانی، لیکن ادھر میدان میں، جنگ کے میدان میں ایک چھوٹی سی، ہم تو غلطی بھی نہیں کہیں گے اس کو، ہمارا تو ایمان بہت ہی ان کی جوتی کی خاک جیسا بھی نہیں ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا، لیکن ایک چھوٹی سی کہہ لے کہ مسٹیک ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑا ہے اور تھوڑا سا نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارا پھر کیا حال ہے جب ان سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی ہے تو ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے، ہم کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جب پھر اچھا وہ غزوہ احد کے اندر پھر وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر جب واپس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے ایسا بندہ جو ان لوگوں کا پیچھا کرے گا۔ تو کئی صحابہ کرام جن میں ابوبکر، عمر، فاروق، علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے پیچھا کیا۔ تو پھر جو بھاگنے والے تھے کافر، انہوں نے بولا بھائی وہ تم اپنی عورتوں کو جا کر جواب کیا دو گے؟ اگر تم فتح حاصل کر کے آئے ہو تو کیا تمہارے پاس مال غنیمت کدھر ہے، غلام لونیاں کدھر ہے؟ کہنے لگے چلو بھائی واپس، جدھر ہم نے نقصان پہنچایا ان میں سے مال غنیمت حاصل کریں۔ خیر وہ واپس ہونے لگے تو رستے میں کچھ مسافروں سے ملاقات ہوئی، تو کہا جی ادھر وہ احد میدان میں ایک جنگ ہوئی تھی تو اس کا کیا ہے، آپ دیکھ کر رہے ہیں، کیا حالات و واقعات ہیں؟ کہنے لگے وہ جو انہوں نے تو آپ کے پیچھے کچھ ساتھیوں کو لگایا ہوئے آپ کو پکڑنے لگے ہیں۔
خیر کہتے ہیں جو عزت بچی ہے یہ بچا کر بھاگو یہاں سے، گھروں کو چلو، جو ہو گیا سو ہو گیا، چلو اب۔ تو خیر وہ گئے، واپس ہوئے، اور پیچھے جو ابوبکر، عمر، علی رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام جو لگے ہوئے تھے، ان کا آپس کے اندر جو نا ایک مقابلہ ہوا چھوٹا سا حمراء الاسد نامی جگہ پر۔ تو اس حمراء الاسد نامی جگہ کو جب تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا تو اس کو پھر کہہ دیتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا، اس کا بھی چھوٹا سا اشارہ ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب، یہ مفصل واقعہ الرحیق المختوم میں آپ کو دونوں واقعات مل جائیں گے۔ تاریخ کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اچھی کتاب ہے الرحیق المختوم، آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو اپنے ایمان پر ڈٹ جاؤ اور صبر کرو، اور اسی طرح سے جب تم صبر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد پھر سورۃ النساء آ جاتی ہے، شارٹ کٹ۔ النساء عورتوں کو بولا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، تو النساء یہ سورت، اس کے اندر عورتوں کے زیادہ احکام ہیں، تو اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء پڑ گیا۔ اس سورت کے شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے وہ جو ایک یتیم عورت اور اس کے مال کا تذکرہ فرمایا کہ یتیم عورت اور اس کا مال، کہ مطلب کہ تم نے جیسے دوسری یتیم عورتوں کی شادی کرتے ہو اسی طرح اس یتیم عورت کی بھی شادی کرو اور اس کو بھی اتنا ہی مال دو جتنا دوسری یتیم عورتوں کو مال دیتے ہو، اس پر بھی اتنا ہی خرچ کرو جس طرح تم دوسری یتیم عورتوں پر خرچ کرتے ہو۔ یعنی اس کو یوں نہیں سمجھنا کہ اس کا باپ بہت ہو گیا تو چلو رہنے دیتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت ایسے خرچ کر کے تو ٹائم پاس کرتے ہیں اور گزارا کر لیتے ہیں اور اس کو مطلب رخصت کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ پوری شان سے اور پوری آن اور شان سے اس کی شادی کرنی چاہیے تمہیں۔ اس کے بعد پھر یتیم لڑکے اور ان کے مال کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ان کا باپ فوت ہو گیا اور وہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس کا باپ جو ہے نا وہ کوئی فیکٹری، کوئی دکان، کوئی اس طرح کا بزنس چھوڑ گیا تو اس کے پاس جو اس کے بعد جو ان کا ولی بنے گا، ان کی کفالت کا چچا، ماموں یا اسی طرح کوئی اور ان کا بڑا بھائی وغیرہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، یتیموں کے مال کی، جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے، جب تک وہ اپنے مال کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے، تب تک وہ ان کے مال کی حفاظت کرے اور بغیر خیانت کیے ان کے مال کی حفاظت کرے۔ اگر تو وہ اس مطلب مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس کا مطلب ٹائم لگ رہا ہے اور اس کی محنت لگ رہی ہے، تو پھر جتنی دوسرے مزدوروں کی تنخواہ ہے اتنی آپ خود وہ تنخواہ لے لے، باقی اس میں خیانت نہ کرے، امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں، مال کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، تب ان کو ان کا مال سپرد کر دے۔ اس کے بعد اگر پھر تم اے لوگو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ، فرمایا کہ جو لوگ پھر ایسی یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں لہٰذا زیادہ ہمارا حق ہے، نہیں، ان کا حق نہیں ہے، جو ان کا مال ہے وہ اصل مال ان کو ان کا واپس کرنا چاہیے۔ فرمایا جو ایسا نہیں کرتے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد پھر یہ 3 آیات میں اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل اور ساری کی ساری وراثت کے قانون بیان فرما دیے ان 3 مسائل میں، کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا تو ماں کو کتنا ملے گا، والد کو کتنا ملے گا، اور اسی طرح اگر والدہ فوت ہو گئی ہے تو اس کے شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، اور اسی طرح کلالہ۔ یہ مفصل احکام ہیں، یہ وراثت کے احکام آپ ایک مفصل کتاب کے اندر سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخری آیت میں، اس سپارے کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ حرمت والے رشتے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، جس طرح تمہاری ماں ہے، بیٹی ہے، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور اسی طرح بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، اور اسی طرح تمہاری رضائی بہنیں، رضائی ماں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، اور اسی طرح رضائی بیٹیاں، دودھ کی وجہ سے۔ میں نے رضاعت کا تذکرہ پچھلے سپارے میں کیا تھا۔
تو اس طرح یہ مطلب ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، یہ کسی بھی وقت بھی ان سے نکاح کرنا حلال نہیں۔ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے وقتی طور پر تو نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ تب کسی وقت میں نکاح مطلب جائز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سالی ہے، تو جب تک وہ بیوی ہے یعنی اس کی بہن ہے، تب تک وہ اپنی تم سالی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، تم نے اس کو طلاق دے دی ہے، تب تم اس کی بہن سے یعنی اپنی سالی سے شادی کر سکتے ہو۔ اس طرح اور ایسے رشتے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا مطلب رشتہ وہ حلال ہو جاتا ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ تو جو بالکل ابدی طور پر حرام ہے، ان سے عورتوں کو پردہ کرنا جائز مطلب پردہ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو وقتی طور پر حرام ہے، کسی وقت میں وہ حلال ہو سکتے ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، تو ان سے جو ہے نا وہ پردہ لازمی کرنا چاہیے۔ جس طرح سالی ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے، اور اس طرح دوسرے تیسرے رشتے ہیں ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر 5واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی اسی یہ پچھلی بات حرمت والے رشتوں کے متعلقہ اور اس طرح کی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔